تاجدار اہل سنت امام اہل سنت میرے سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میرے آقا کے روضہ مبارک پر گئے، تاجدار مدینہ کے روضہ مبارک پر گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب میرے آقا کے روضہ مبارک پر پہنچے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا شاعروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، شاعروں کا جمع غفیر ہے۔ آقا کے روضے پر دیکھ، آقا کے روضے پر وہ تمام شاعر شاعری کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ نے حضور کے روضے کا اگر پرانا فوٹو دیکھا ہوگا، اگر پرانی تصویر دیکھی ہوگی، تو آقا کے روضے مبارک کے سامنے دو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ حضور کے روضے کے سامنے کھجور کے دو درخت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شاعر آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اپنا شعر کہتا ہے حضور کے روضے پہ آ کر یوں ہے۔ وہ حضور کے روضے کو دیکھ کر پھر کہتا ہے ان دونوں اشجار کو دیکھ کر، وہ کہنے لگا یہ جو آقا کے روضے کے سامنے دو شجر ہیں، یہ جو آقا کے روضے کے سامنے جو دو درخت ہیں، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، سبحان اللہ، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، لیلا مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اس شاعر نے شعر کہا نا، تمام حجاج کہنے لگے واہ کیا شعر کہتے ہیں، واہ کیا شعر کہتے ہیں۔ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ کیا شعر کہہ دیا، سبحان اللہ۔ جواب نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے کانوں میں بھی آواز پہنچی، کسی نے بتایا فلاں شاعر نے شعر کہا ہے، لوگ بڑی داد دے رہے ہیں۔ آپ نے شعر سنا، آپ نے فرمایا اس شاعر سے جا کر، تاجدار بریلی نے فرمایا شعر تو تو نے اچھا کہا، خیال تو تو نے اچھا پیش کیا، مگر لفظوں کا انتخاب اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع بالکل درست ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تیرے شعر کا پہلا مصرع بالکل درست ہے، تو نے جو شعر کہا ہے اس کا پہلا مصرع بالکل درست ہے۔ آپ فرماتے دوسرے مصرے میں جو الفاظ کا تو نے انتخاب کیا ہے وہ الفاظ اچھے نہیں ہے۔ وہ شاعر کہنے لگا اے اعلیٰ حضرت احمد رضا، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، تم اگر اتنی قابلیت رکھتے ہو تو تم شعر کہہ کے دکھاؤ، تم نے کون سی کمی پائی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر فن کے اعتبار سے بات کرے، فن کے اعتبار سے دیکھیں شعر بالکل درست ہے، لیکن عشق کے اعتبار سے دیکھیں، عشق کے نظریے سے دیکھیں تیرا شعر مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا جو دوسرا مصرع تو نے کہا مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، آپ نے فرمایا تو نے میرے آقا کے روضے کو خیمہ لیلا کہا ہے، آقا کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دیا، تو یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے آقا کو خیمہ لیلا کہے، آقا کے روضے کو خیمہ لیلا کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں، یہ میری محبت کو گوارا نہیں، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں۔ وہ کہنے لگا احمد رضا باتیں بنانا آسان ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم دوسرا مصرع لگا دو، تم اس میں مصرع لگا کے شعر مکمل کر دو۔ اب میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، امام اہل سنت نے مصرع لگا دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا مصرع تو بالکل درست ہے، پہلا مصرع اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ اب میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مصرع لگایا آپ بھی ذرا سنو، انشاءاللہ سن کر مچل جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے، قدسی ہو جیسے گنبد خضرا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ
लाजवाब लाजवाब। تو جس احمد رضا کو حضور سے اس درجہ پیار تھا اس کے شہزادے کو پھر وراثت میں مصطفیٰ کا عشق نہیں ملا ہوگا تو کیا کہہ رہی ہے حضرت؟ اور ذرا غور سے قریب سے دیکھو بریلی شہر چلو تقویٰ دیکھو میرے مفتی اعظم کا آج بڑے تمہیں نظر آئیں گے لوگ بڑے ڈھونگی نظر آئیں گے مگر صحیح معنوں میں تقویٰ و طہارت کسے کہتے ہیں میرے مفتی اعظم نے بتایا۔ آج لوگ بریلی پر انگلی اٹھاتے نظر آئیں گے آج لوگ مفتی اعظم پر اعتراض کرتے تمہیں مل جائیں گے آج ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے جس بریلی کے تاجدار نے امام اہل سنت نے عقیدوں کو بچایا ہے عقیدوں کی حفاظت کی ہے آقا کی جب توہین ہو رہی تھی تاجدار مدینہ کی توہین اور میرے آقا کی گستاخیاں کی جا رہی تھی اے لوگوں غور تو کرو اس دور میں کس نے آقا کی شان پر بات کی ہے کس نے آقا کی عظمت پر بات کی ہے کس نے قلم کا خنجر اٹھایا اور باطل عقیدوں پر اس نے وار کیا کس نے وار کیا کس نے باطل عقیدوں سے فاسد خون نکالا وہ کسی اور کی ذات والا نہیں وہ کسی اور کی شخصیت نہیں وہ میرے امام کی شخصیت ہے وہ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے آؤ ذرا دیکھو بریلی کی سرزمین ہے اعلیٰ حضرت نے ورثے میں عشق دیا ہے اس قوم کو اعلیٰ حضرت نے آقا کے عشق کے جام پلائے ہیں اے لوگوں ایک بات اور سن لینا میرے سرکار اعلیٰ حضرت اسی کو خراب لگتے ہیں اسی کے حلق کے نیچے نہیں اترتے اسی کو اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے جو شریعت سے دور ہوا کرتا ہے جسے شریعت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے جو شریعت کا پیروکار نہیں ہوتا جسے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہی اعلیٰ حضرت سے حسد کرتا ہے وہی مفتی اعظم سے چڑھتا ہے یہ آنجے گانجے پینے والے یہ قوالیوں پر جھومنے ناچنے تھرکنے والے یہ ناچنے والی پارٹیاں یہ قوالوں سے دین سیکھنے والی پارٹیاں یہ اچھل کود کرنے والی پارٹیاں جو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے یہ لوگ سارے کے سارے تمہیں جہاں بھی ملیں گے جتنے بھی ملیں گے یہی لوگ اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ملیں گے یہی لوگ جو ڈھول تماشے کرتے پھرتے ہیں جو میلے لگاتے ہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں اس کے نام پر میلے لگا کر ڈانس پارٹیاں نچانے والے عورتوں کو نچانے والے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت پسند نہیں آتے جنہیں احمد رضا سے جنہیں احمد رضا میں کانٹے نظر آتے ہیں احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جنہیں دقت ہوا کرتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ناچنے تھرکنے والے ہیں جو گانجے شرابے پینے والے ہیں تو شریعت سے ان کا کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے اعلیٰ حضرت سے دقت ہوتی ہے اے لوگوں ذرا غور کرو آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھو بریلی کے تاجدار کو دیکھو بریلی کے تاجدار نے اس امت کو عشق نبی کے جام عطا کیے عشق کی دولت کل بھی بریلی سے ملی تھی آج بھی بریلی سے مل رہی ہے اے لوگوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں جب مفتی اعظم کی بات کرتے ہیں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا میں نے ان کو جواب بھی دیا ایک نے مجھ سے سوال کیا ایک انسان مجھ سے کہنے لگا اے مولانا آپ جو یہ بریلی کے ولیوں کی داستانیں سناتے ہیں آپ جو یہ اجمیر والے بابا کی شان سناتے ہیں آپ جو یہ بغداد والے پیر کا کمال سناتے ہیں کہنے لگا سارے کے سارے ولی سارے کے سارے با کمال اولیاء کیا اسی دور میں ہوا کرتے تھے کہنے لگا کیا اب ایسے ولی نہیں ہوتے اس دور کے ولی کرامتیں دکھاتے تھے آج والوں کی کرامتیں کہاں گئی آج ہمیں کوئی ولی نظر نہیں آتا جو ہم اس کے پاس جائیں ہمیں کرامت دکھا دے اس دور میں ولی نظر نہیں آتا میں نے جواب دیا او عقل کے اندھے آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے تو نے دیکھا نہیں ہر دور میں اللہ نے ولیوں کو شان عطا کی ہر دور میں ولایت کا سلسلہ جاری ہے ہر دور میں ولی پیدا ہوتے ہیں اور ولی ہر موقع پر جب جیسی ضرورت پڑتی ہے دین کا کام کیا کرتے ہیں کبھی کرامت کی ضرورت پڑتی ہے تو ولی کرامت بھی دکھایا کرتے ہیں کہنے لگا اس دور میں نے تو نہیں دیکھا میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا مگر سن لے اس دور میں ہزاروں نے دیکھا لاکھوں نے دیکھا کروڑوں نے دیکھا
تھا. ایک اللہ کا ولی، ایک ولی کامل جب گزرتا تھا، بات کسی سے نہیں، کلام کسی سے نہیں، ابھی کسی سے بات نہیں کی، ابھی دین کا پیغام نہیں دیا، ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں کی، مگر بریلی کی سرزمین سے ایک اللہ کا ولی جب نکلتا تھا، کسی آبادی میں جاتا تھا، خدا کی قسم اس کے چہرے پہ وہ کمال اللہ نے رکھا تھا، وہ حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ حسن کے جلوے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا نور عطا فرمایا تھا. جب میرے اختر رضا تاج الشریعہ اس دور کے اندر نکلتے تھے، کسی جگہ پہ جاتے تھے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہو، نہ جانے کتنے غیر مسلم صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. بستی بستی کیا کریا، بستی بستی کیا کریا، علم کی دریا فیض کا دریا، علم کی دریا فیض کا دریا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ لاجواب لاجواب. کل بھی اللہ نے ولیوں کو کمالات سے نوازا تھا، کل بھی بریلی نے اسلام کی تبلیغ کی تھی، آج بھی بریلی اسلام کی تبلیغ میں لگا ہے. بریلی سے چڑھ اسے ہے جسے شریعت سے چڑھ ہوتی ہے، بریلی سے اسے جلن ہوتا ہے جسے شریعت سے تکلیف ہوتی ہے، جو شریعت میں طبیعت کو شامل کرتا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے. کل یزید اپنی طبیعت سے شریعت کو چلانا چاہتا تھا، آج یزید کے چیلے ڈھول بجا بجا کر اپنی مرضی سے گانجے چرس پی کر یہ اپنی مرضی سے شریعت کو موڑنا اور مروڑنا چاہتے ہیں. کل ان کے لیے حسین تھا، آج حسین کے غلام بریلی میں ان کا علاج کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ بے شک. کل حسین نے علاج کر کے بتا دیا ان سب کا علاج کیا جانا ہے، آج تک بریلی ان کا علاج کر رہی ہے. کل جب میرے آقا کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی گئیں، علاج احمد رضا نے کیا ہے. پھر جب صلح کلیت آئی تو پھر علاج تاج الشریعہ نے کیا ہے. ہم نے دیکھا نہیں بریلی تو حکومتوں سے ٹکرا جاتی ہے، بریلی حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے. دنیا آج تک حیران ہے، جب قلم بک جاتے ہیں، جب فتوے بک جاتے ہیں، جب قلم کا سودا ہو جاتا ہے، جب حکومتوں کے دباؤ میں اور دولت کی کھنک میں، سکوں کی چمک میں جب لوگوں کے قلم بک جاتے ہیں، تب مفتی اعظم کا قلم چلتا ہے اور نسبندی کو حرام لکھ کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی کفر کے ساتھ ہو جائے، بریلی پھر بھی کبھی کفر کا ساتھ نہیں دے گی، بریلی شریعت کے خلاف نہیں جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریلی تاجدار اہل سنت. یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مولانا احمد رضا ظہری سمدانی صاحب زندہ آباد، عزت اللہ مولانا مفتی احمد رضا ظہری سمدانی صاحب زندہ آباد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بیٹھے آپ حضرات تشریف رکھیں. اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بعد میں آپ کو ایک اور جامع معنی بہترین خطاب سماعت کرنا ہے. خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا سمدانی ازہری صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا نا، اب میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاؤں گا. ذرا جلدی بیٹھے اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں بس 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، پھر حضرت کا خطاب آپ حضرات سنیں گے. ذرا پیار سے محبت سے کہیں سبحان اللہ. کیا بات، آپ کو شرم آ رہی ہے سبحان اللہ کہنے میں؟ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دیکھو، ہاتھ اٹھانے میں تم شرمایا مت کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں. حضرت بیٹھے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، سنیں گے قرآن؟ ذرا بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم
وتكلمنا أيديهم. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت کی فکر کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. سبحان اللہ. زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن کر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی کا اعلان کرو گے. کل میدان محشر میں یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ گناہگار تو ضرور تھا، مگر جب اس نے تیرا ذکر سنا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنایا، پھر اس نے تیری پاکی کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ. تو ہاتھوں کو گواہ بنایا. بریلی کی بات میں کر رہا تھا نا، بریلی نے کل بھی علاج کیا تھا، آج بھی بریلی سے ہو رہا ہے. اور اب دیکھو حضرت تشریف لے آئے. ان کا میں نے ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا ان کی گفتگو کا، میں نے سنا ان کی گفتگو کا ایک جملہ مجھے بے حد پسند آیا. یہ اللڑ بلڑ بابا جتنے پیدا ہوئے نا، یہ سٹے شاہ، سگریٹ شاہ، ایسے ویسے شاہ، یہ جانتے ہو یہ ہماری غلطیوں نے پیدا کی، ہماری کمیاں، ہماری جہالت، ہماری خامیوں نے پیدا کی. ہمارے معاشرے میں جو جہالت، ہماری قوم میں جو جہالت تھی، اس کے سبب یا کچھ کمیاں ہماری جانب سے، علماء کی جانب سے بھی رہی. اور میں نے حضرت کا جو جملہ سنا تھا بڑا لطیف جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ علماء نے اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو صرف محدث کے طور پہ پیش کیا، صرف مفکر کے طور پہ پیش کیا، صرف عالم و فاضل کے طور پہ پیش کیا، بطور عالم بطور فاضل پیش کیا، مگر اس قوم کے سامنے اعلیٰ حضرت کو ولی کے ساتھ، ولی سے ولایت کے ساتھ میں پیش نہیں کیا گیا. جب اس قوم کو بتایا گیا ہوتا نا کہ اعلیٰ حضرت مفکر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت محقق بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مدبر بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت ایک عالم و فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت مفتی بدائیے. بات کہتے ہیں بیچ بیچ میں مائک ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں لگتا ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کتنا دیکھو تھوڑا بھائی خیال رکھو اس کا. چلو ہمارا تو کام چل گیا، ابھی حضرت کا بھی خطاب سننا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا جملہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو بطور ولی قوم کے سامنے یہ تصور دیا جاتا قوم کو کہ اعلیٰ حضرت فقط مفتی نہیں اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط عالم نہیں اللہ کا ولی بھی ہے، اعلیٰ حضرت فقط محقق نہیں اللہ کا ولی بھی ہے. جب یہ تصور پیش کیا جاتا قوم کے سامنے، اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جاتا، تو یہ اللڑ بلڑ بابے پیدا نہ ہوتے، یہ سائیکل والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ شلوار والی سرکاریں پیدا نہ ہوتی، یہ سٹے شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ تمہارے میرے سامنے سگریٹ شاہ بیڑی شاہ بابا پیدا نہ ہوتے، یہ گٹخا شاہ بابا پیدا نہ ہوتے. کیونکہ قوم جان لیتی کہ یہ اللڑ بلڑ ولی نہیں ہوتے، ولی احمد رضا کے جیسا ہوتا. سبحان اللہ. اور ایک جملہ یاد رکھنا، آخری جملہ ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا. یا آخری جملہ میرا محفوظ کر لینا، ہر عالم، بولو زور سے سارے بولو، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. اب کوئی جاہل آگے کہے نا میں ولی، کہنا دفع ہو جا. ہر عالم ولی ہو نہ ہو، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا. کوئی بھی ولی ایسا نہیں جس کے پاس علم کے جوہر نہ ہو، علم کے خزانے نہ ہو. تو ایسے ویسے جاہلوں کو ولی نہ مانا کرو. ولی تو اللہ نے تمہیں اور مجھے اعلیٰ حضرت کی شکل میں، حجت الاسلام کی شکل میں، مفتی اعظم کی شکل میں عطا فرمائے ہیں، تاج الشریعہ کی شکل میں عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جماعتیں مقرر کی ہیں، عرس نوری میں آنے والوں ولیوں کی صفات قرآن بیان کرتا ہے.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو روزے رکھا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو حمد کیا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو رکوع کیا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو سجدہ کیا کرتا ہے. پھر ایسے ولیوں کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت بھی دی ہے, وبشر المؤمنین, پروردگار کی بشارت انہی کے لیے ہے. ولایت کا معیار یہ ہے میرے عزیزو, ولی وہی ہوگا جو توبہ کرے گا, ولی وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا, ولی وہی ہوگا جو تقوی شعار ہوگا, ورنہ ایسے ویسوں کو ولی نہ ماننا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے. پروردگار مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اولیاء کرام کی محبت کا صلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں دوران گفتگو جو اغلاط ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما